مکہ کی تپتی ہوئی گلیاں، چاروں طرف ظلم کا راج۔ جو بھی کہتا اللہ ایک ہے، اس پر زمین تنگ کر دی جاتی۔ جو بھی حق کی بات کرتا، اسے کھوڑو، بھوک اور پیاس کی سزا دی جاتی۔ اور ان آزمائشوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش ایک عورت پر آئی، ایک کمزور مگر ایمان کی چٹان عورت، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت سمیہ ایک عام عورت تھی، ایک غلام کی بیوی، ایک جوان بیٹے کے ماں۔ لیکن جب ان کی دل نے حق کو پہچان لیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہلا نہ سکی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسی دن سے ان پر ظلم کے دروازے کھل گئے۔ تم تصور کرو، ایک بوڑھی عورت، کمزور جسم لیکن نظر میں عزم، اسے مکہ کے جلتے ہوئے ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، گرم دھوپ میں کھڑا رکھا جا رہا ہے، تپتے ہوئی لوہے سے داغا جا رہا ہے، ہر طرف قہقہے، ہر طرف ظالموں کے نعرے۔ مگر حضرت سمیہ خاموش نہیں، وہ صرف ایک جملہ دہرا رہی ہے، اللہ ایک ہے۔ ابو جہل غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ اس کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا کہ ایک کمزور عورت اس کے سامنے کھڑی رہی، نہ جھکے نہ ڈرے۔ وہ چاہتا تھا کہ حضرت سمیہ ہار مان لے، کلمہ چھوڑ دے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ جس دل میں ایمان اتر جائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں نکال سکتی۔ حضرت عمار جو ان کے جوان بیٹھے تھے، اپنی ماں کو ان تکلیفوں میں دیکھ رہے تھے، ان کے چیخے بلند ہو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ وہ اپنی ماں کو بچانا چاہتے تھے لیکن ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ان کی بے بسی آسمان تک پہنچ رہی تھی۔ اور پھر ایک ایسا دن آیا جب ظلم اپنی انتہا پر پہنچ گیا۔ ابو جہل نے غصے سے ایک نیزہ اٹھایا اور پوری زور سے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی سینے میں اتار دیا۔ ایک لمحہ کے لیے ہر چیز ساکت ہو گئی، جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے زمین کانپ اٹھی ہو۔ حضرت سمیہ زمین پر گر چکی، ان کا جسم خون میں نہا گیا، مگر ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہو میں کامیاب ہو گئی۔ اور پھر سالوں بعد بدر کے میدان میں جنگ لڑی جا رہی تھی، مسلمانوں کی تلواریں چمک رہے تھے، فرشتے مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے، اور ابو جہل زمین پر گرا پڑا تھا، خون میں لت پت، بے بس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے عمار، آج اللہ نے تمہاری ماں کے قاتل کا بدلہ لے لیا۔ یہ سنتے ہی حضرت عمار کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج ان کی ماں کا خون رائگا نہیں گیا تھا، آج حق کا بول بالا ہو چکا تھا۔ لیکن آخر میں ایک سوال جو ہم سب سے ہے، یہ کہانی صرف ایک ماں کی نہیں، یہ کہانی ایک قربانی کی ہے، ایک ایمان کی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر ہم حضرت سمیہ کی جگہ ہوتے تو کیا ہم بھی یہی استقامت دکھاتے؟ کیا ہم بھی اپنی دین کے لیے ہر آزمائش قبول کرتے؟